الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفحينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. हज़रत जुमा सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई उस खालिक कायनात मालिक रुसमा पूरी दुनिया को पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर बसाया बादहू लाखों करोड़ों करोड़ों सलाम का नजराना पेश हो तमाम अंबिया कराम पर खुसूसन आखिरी नबी ख़ातमुल अंबिया आमना के लाल फातिमा के बाबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने रब्ब वाहिद का दिया हुआ दीन भेजा हुआ दीन हम तमाम लोगों की रुश्तो हिदायत के लिए पूरा का पूरा पहुँचाया। हज़रात गुज़िश्ता जुम्मों के अंदर इस महीने की मुनासबत से मुख्तलिफ बातें आपने सुनी थी। शेख की ज़बानी से मुख्तलिफ बातें आपने इस महीने की मुनासबत से सुन चुके। मैं ज़्यादा उस पर गुफ्तगू ना करते हुए मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ये दुनिया का कानून है कि जब खुशी और रंज एक साथ आते हैं तो उस खुशी पर रंज भारी पड़ जाता है, गम भारी पड़ जाया करता है। इसकी एक जिंदा मिसाल गुज़िश्ता शनीचर में शहबाजपुर एक जगह है, वहाँ पे 11 बजे बारात जाने वाली थी
اور صبح 6 بجے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وفات پا گیا۔ نتیجن دیکھنے کو ماتم کا ماحول ملا، اور وہ خوشیاں جو ایک مہمان کے نتیجے میں ہونے والی تھی وہ کی تمام خوشیاں رنج میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی خوشی اور غم ایک ساتھ آتے ہیں تو غم اس خوشی پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کتنا گہرا تعلق ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، چونکہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ یہ مہینہ ایک طریقے سے اسلامی تاریخ اسلامی کا ایک سنہرا باب نظر آتا ہے، جہاں ایک طرف ہمیں اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا نبی کہ جس نے تاریکی کے گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر بکھری ہوئی انسانیت کو ایک ہدایت دینے والا نبی بھیجا تھا، تو وہیں دوسری طرف اس کو مان کرتے ہوئے ایک ایسا حادثہ بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جب وہ نبی اس دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے بعد، لوگوں کو انسانیت کا سبق سکھانے کے بعد میں، انسانوں کو انسان بنانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد وہ نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی معاملے کو لے کر کے اپنے حدود سے تجاوز کر جائیں، اپنے حدود کو پار کرتے ہوئے ان تمام معاملات تک پہنچ جائیں جو غیروں کے طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين۔ غلو سے بچنا، غلو کا مطلب کسی چیز کو اتنا بڑا چڑھا کر کے بیان کرنا کہ وہ اس کی حقیقت سے پرے ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گزشتہ قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی چونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے سلسلے میں غلو سے کام لیا۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا، کسی نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی ماں قرار دیا، اور کسی نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں جب قوم متنفر ہوئی تو دو گروہ میں منقسم ہو گئی۔ ایک گروہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ افراط و تفریط کے نتیجے میں لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا، کچھ نے تو انبیاء کرام کے سلسلے میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور کچھ نے اتنے زیادہ تفریط سے کام لیا کہ ان لوگوں نے نبی کو نبی نہیں سمجھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، گزشتہ قومیں صرف اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھی چونکہ ان کا تداول نہیں تھا، ان کے اندر مساوات نہیں تھا، وہ افراط و تفریط کے شکار تھے۔ کچھ معاملات میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور کچھ معاملات میں وہ حد تو دور اس کے مساوی بھی نہ پہنچ سکے۔ لیکن تمہیں اللہ رب العالمین نے ایک امت وسط بنایا ہے، انصاف پسند امت بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے سیدھی راہ پر اصل معاملہ بتایا۔ کس طریقے سے؟ چھوٹی سی مثال لیتے چلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہود کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اور تیسرے نے کہا حضرت مریم علیہ السلام خدا کی ماں ہے۔ یہ 3 گروہ یہود کے ہوئے، نصارہ کے ہوئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو سیدھی راہ بتائی کہ سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ امت محمدیہ کا شرف اور اس کا اعزاز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کو وہ تمام کائنات کے اندر رہنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا، زندگی جینے کے وہ تمام اعضاء اور وہ تمام سلیقے جو ہمارے لیے کسی طرح کارآمد ہو سکتے تھے، تمام کی تمام
तमाम चीज़ें बताई। नबी के आने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में कैसे दाखिल हुआ जा सकता है, किस तरीके से जहन्नम से बचा जा सकता है। अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को पाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी को पाना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की इत्तबा करे, आपके अख़बार की इत्तबा करे, आप पर ईमान लाए, आपके रिसालत पर ईमान लाए, रब की तौहीद को सच्चे तरीके से माने। आपके लाए हुए फैसले से अगर किसी के सामने आ जाए तो दुनिया के किसी भी बड़े आदमी का मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के सामने हो, उसकी मजाल नहीं हो सकती कि वो नबी के फैसले के सामने किसी और के फैसले को मान सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इसी वजह से कि जब लोगों ने नबी की बात को आखिरी बात मान लिया, जब नबी के फैसले को आखिरी फैसला तस्लीम कर लिया, तो इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट दे दिया। ये नतीजा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। लेकिन आज दुनिया के अंदर, खासकर बर्रे सगीर की गलियों के अंदर, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इबादतें की जाएं, जिनकी पूजा की जाती है। कितने पीरो फकीर, मुर्शिद और हजरत, पीरो फकीर ऐसे मौजूद हैं जिनकी आज पूजा की जाती है, जिनको माना जाता है। लेकिन सवाल एक है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, क्या कोई ऐसा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर, पैमाने पर पूरा उतरता? जब अंदर गहराई से मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के एक छोटे से नमूने से भी वो खाली नजर आते हैं। लेकिन ये जहालत ने हमारी कमर तोड़ी। एक तरफ उलमा ने हमारा बेड़ा गर्क किया और दूसरी तरफ जहालत ने कमर तोड़ने के साथ साथ शैतान ने हमें अपने चुंगल में डाला और फिर हम दुनिया से पूरी तरह बेबहरा हो गए। दीन हमें मालूम नहीं। आज दुनिया की अक्सरियत ऐसी है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में भी पूरी तरह से मालूम नहीं है कि रब्बुल आलमीन कौन सी ज़ात है। लेकिन आज के खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह मैं आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में चंद वो बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि ताकि हम जिस चीज़ का दावा करते हैं, हमारा जो दावा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, हमें मालूम होना चाहिए, हमारे दिलों के अंदर आपकी इज्जत व वक़ार होना चाहिए, हमारे दिलों के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हमें अल्लाह ने कौन सा नबी दिया और कितना आला नबी दिया था, लेकिन हमने उसको बुला करके दुनिया की जलील कौम बनने का अपना मज़हब बना लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। पूरी दुनिया को पैदा करने के बाद, आसमान और ज़मीन को पैदा करने के बाद, ऑक्सीजन हवा देने के बाद, चलने के लिए पैर देने के बाद, सूंघने के लिए नाक देने के बाद और देखने के लिए अपनी आंखें देने के बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे एहसान का मुतालबा नहीं किया, हम पर इस बात का एहसान नहीं जताया कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जीने के लिए सांस दिए, ऑक्सीजन दी है, चलाने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए ज़बान दी है और फिर इसी तरीके से देखने के लिए आंखें दी हैं। कभी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई अम्ना के लाल फातिमा के बाबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इरशाद फरमाया, मेरा एहसान अज़ीम ये है उम्मत पर कि मैंने उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया है। ये एहसान अज़ीम रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उस नबी का काम ये है, वो नबी पहली चीज़ तो तुम्हीं में से भेजा गया। आज सोचना चाहिए और समझना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ पर, लोगों ने अपने नजरियात के मुताबिक गलत तरह के अकायद अवाम के सामने पेश किए। कहीं नबी को नूरुम मिन नूरिल्लाह करार दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नबी तुम्हीं में से भेजे गए, आपका काम यह है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को पढ़कर सुनाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब सुनाते हैं, तुम्हें तालीम देते हैं। वही इनकार मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। हालांकि तुम लोग नबी की बेइज्जत से पहले, आपके दुनिया में पैदा होने से पहले, आपको
نبوت ملنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا بہت زیادہ رحیم و کریم ہے، جس بارے میں تمہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نبی کو وہ چیز بہت زیادہ دشوار نظر آتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مقام کو اور آپ کے رحمدلی کا پوری طرح تعارف کرایا جا رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس پوری زندگی کو پورے انسانوں کے اندر سے انبیاء کرام کو چھانٹا، تمام انبیاء کرام کو ایک ساتھ جمع کیا، اور ان انبیاء کرام کو جمع کرنے کے بعد میں ایک عہد و پیمان لیا، اے انبیاء کرام کی جماعت تمہیں اپنے اپنے قوم میں بھیجا جائے گا، تمہیں اپنے اپنے لوگوں میں بھیجا جائے گا، لیکن سنو ایک بات کان کھول کر سن لینا، اگر تمہاری زندگی کے اندر ایک ایسا نبی آ جائے جو تمہاری تصدیق کرتا ہو تو تمہارا لازمی فریضہ ہوگا، لازمی فریضہ یہ ہوگا کہ تم اپنی دعوت کو چھوڑ کر اس نبی کی اتباع کرنا، اس نبی کا ساتھ دینا، اس نبی کی مدد کرنا۔ تمام کے تمام لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اقرار کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ اس کا واضح نمونہ اور واضح مثال ہم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے واقعی معراج نظر آتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات سے نوازا، بے شمار طرح کی کرامات سے نوازا۔ معجزہ وہ کام، وہ عمل جو ایک انسانی فطرت سے الگ ہوتا ہے، جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ جب چاہے نکال دے، جب چاہے دکھا دے۔ معجزہ وہ ایک عمل ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنا باپ کے پیدا ہو جانا، قانون یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ کے بعد بچہ پیدا ہو، قانون یہ ہے، لیکن قانون فطرت کے خلاف کوئی کام عمل میں آنا یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنا باپ کے پیدا ہو جانا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ایک پہاڑ سے نکل جانا، قانون یہ ہے اور فطرت یہ ہے کہ جانوروں کے ملاپ کے بعد اونٹنی کا بچہ پیدا ہو، لیکن ایک پہاڑ سے اونٹنی کا نکل جانا یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اسی طرح کے مختلف معجزات اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیے تھے۔ ایک واضح معجزہ جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، آج بھی وہ معجزہ اللہ رب العالمین نے امت محمد قیامت تک کے لیے عطا کر دیا۔ اور وہ معجزے کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معجزہ اور وہ کلام پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ صاف اور مبرر نظر آتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو دیے۔ معراج کے واقعے پر غور کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خانہ کعبہ کے اندر حتیم کے علاقے میں لیٹا ہوا تھا، حتیم کے اندر لیٹا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیم کے اندر لیٹے ہوئے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا اور سینہ چیرنے کے بعد دل نکالا اور دل کو صاف طریقے سے دھویا اور دھونے کے بعد سینے کو ویسے ملا دیا جس طریقے سے تھا۔ اللہ کے نبی کے سینے کو 2 بار چاک کیا گیا۔ اس مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو پوری طریقے سے صاف کر دیا گیا، اور صاف کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک جانور کو لایا گیا، وہ جانور گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور خچر سے کچھ بڑا تھا۔ اس جانور کو سوار کرنے کے بعد میں مجھے ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر انبیاء کرام کی جماعت موجود تھی، تمام کے تمام انبیاء موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر جو 1 مہینے کی مسافت تھی چند گھنٹوں کے اندر مسجد اقصی کے اندر لے گئے۔ صحابہ کرام، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی پہنچے، تمام کے تمام انبیاء کرام دیکھنے لگے،
کس لیے کھڑے تھے؟ نماز کے لیے کھڑے تھے۔ انتظار کس کا تھا؟ انتظار امام کا تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم نے اس امام کو چھوڑا جو ہمارا ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کا بھی امام تھا۔ جب ایک امام کو چھوڑا تو ہمیں ہزاروں دروں پر جھکنے کی نوبت پڑ گئی۔ ہم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، آپ کو نہیں سمجھا، تو ہمیں مختلف چوکھٹوں کو چومنے کی نوبت پڑی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جہاں اسماعیل ذبیح اللہ موجود تھے، ابراہیم خلیل اللہ موجود تھے، عیسیٰ روح اللہ موجود تھے اور موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود تھے، لیکن ایسے وقت میں اگر کسی نے امامت کی تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ وہ امام جو آنے والوں کا نہیں بلکہ پچھلے گزرنے والے انبیاء کرام کے بھی امام تھے۔ لہذا ہمارا صرف اور صرف ایک پیغام ہے کہ ہمارے پڑھنے کے اندر، ہماری جھولی کے اندر، ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کے فرمان کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے جس کو ہم اس کو قربانی کر سکیں۔ لہذا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامت کرنے کے بعد میں مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان کا دروازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا۔ فرشتے نے سوال کیا کون ہے؟ جواب دیا میں جبرائیل۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ جواب دیتا ہے کیا تمہیں انہیں کو منگانے کے لیے، انہیں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہاں۔ فرشتہ کہتا ہے خوش آمدید، مبارک ہو آپ کا آنا، آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا۔ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، یہی معاملہ چلتا رہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے، چوتھے پر یوسف علیہ السلام سے، اور پانچویں پر ادریس علیہ السلام، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام لوگوں نے مبارکباد پیش کی اور ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انبیاء کرام سے ملاقات کرنے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں میرے سامنے مقام محمود کو سدرۃ المنتہا کو کر دیا گیا۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں ظاہری تھی، 2 نہریں باطنی تھی، جن میں 2 نہریں جنت کی تھی اور 2 نہریں فرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر میرے سامنے مقام محمود کو کر دیا گیا، مجھے وہاں لے جایا گیا۔ وہاں جانے کے بعد میرے سامنے 3 گلاس پیش کیے گئے، ایک میں دودھ پیش کیا گیا، ایک میں شہد پیش کیا گیا، ایک میں شراب پیش کی گئی، لیکن میں نے دودھ کو پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، آپ بھی فطرت پر ہیں اور آپ کی امت بھی فطرت پر پیدا کی گئی ہے۔ لہذا یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، دنیا میں تمام کے تمام احکامات نازل کر دیے، زکوٰۃ کا حکم نازل کرنا ہوا۔ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو ہاتھ میں دے کر کے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا۔ دنیا کے جتنے بھی احکام ہو سکتے تھے تمام کے تمام احکام اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نازل کر دیے۔ لیکن جب معاملہ نماز کا آیا، اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے اپنے نبی کو عرش پر بلایا۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم مہمان بن کر کے کسی عظیم چیز کو لینے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ آج 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر بھاری نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 50 وقت کی نمازیں دی گئی۔ راستے میں میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا دیا گیا تحفے میں؟ فرمایا 50 وقت کی نمازیں عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے پہلے بنی اسرائیل کی بدبختی کو دیکھ چکا، ان کے حالات کو دیکھ چکا ہوں، انسان بڑے کمزور ہیں، آپ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کیجیے وہ کچھ تخفیف کرے۔ معاملہ چلتا رہا، 10 نمازیں کم ہو گئی، پھر اسی طریقے سے کئی مرتبہ میں 5 نمازیں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے میں دیکھ چکا بنی اسرائیل کو، اور زیادہ تخفیف کرائیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا یہ ہمارا حکم ہے اور تمہیں 5 نمازوں کا حکم، اور یہ نمازیں جو 5 تم ادا کرو گے رب العالمین تمہیں 50 نمازوں کا برابر ثواب دے گا۔ ایک رات کے اندر مکہ مکرمہ سے مصر، فلسطین اور فلسطین سے بیت المقدس سے ایک ہی رات کے اندر آسمان پر چل جانا اور
آسمان سے نیچے آ جانا، ایک رات کے اندر 1 مہینے مسافت کو ادا کرنا، یہ لوگوں کو سن کر کے بڑی حیرت کی بات تھی۔ لیکن جب لوگوں نے کلی اڑائی، لوگوں نے مذاق بنایا اور چٹکلے لینا شروع کر دیے، تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، جہاں پوری کی پوری قوم کلیاں اڑا رہی، مذاق اڑا رہی ہے، ایسے وقت میں اگر تصدیق کرنے والا کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سچے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لایا جائے، سچے طریقے سے توحید کو اپنے دل کے اندر بیٹھا دیا جائے، تو پھر کوئی بھی بات جو حقیقت میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی طرف سے ہے ہمارے دل میں نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واضح نشانی کے بارے میں سوال کیا کہ آپ اگر اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ہمارے سامنے کوئی ایسی واضح نشانی دکھائیے جس کو دیکھ کر کے ہم سمجھ لیں کہ آپ واقعی اللہ رب العالمین کے نبی ہیں۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مینا کے میدان کے اندر موجود تھے، آپ نے چاند کو اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہرا پہاڑی کے اس طرف نظر آتا تھا، ایک سرا اس طرف نظر آتا تھا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ قوم اس طریقے سے اللہ کی واضح نشانی دیکھنے کے بعد میں اللہ پر ایمان لے آتی، لیکن ان لوگوں نے ساحر، جادوگر، مجنون اور پاگل قرار دیتے ہوئے اپنی بات کو اپنے اوپر رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ یہ تمام واقعات سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کے معجزات سے نوازا، اور نوازنے کے بعد میں یوں نہیں چھوڑا بلکہ پوری امت کے لیے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ لیکن ہم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھلا کر کے غیروں کو اپنا منصب دینا شروع کر دیا، تو پھر ذلت اور پستی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج ضرورت ہے امت کو وہ سیرت طیبہ سنانے کی، نبی کی شان کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی، جس کو دیکھ کر کے آج امت محمدیہ شاید اپنی عقل کے ناخون لے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا، مفہوم مخالف یہ نکلا، اگر تم نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پھر ذلت و پستی تمہارا مقدر ہوگی، اور یہ نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ابو طلحہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں موجود تھے، اتنے میں ایک صحابی رسول دوڑے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، آپ دعا کر دیجیے اللہ رب العالمین سے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد میں کچھ پانی ہمارے ہاتھ لگا، لہذا وہ کنواں جو حدیبیہ کے اندر موجود تھا، جانوروں نے پانی پیا، انسانوں نے پانی پیا، پورا کا پورا کنواں سوکھ گیا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے پھر درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کا تمام پانی ختم ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر کھل لی اور وہ پورا کا پورا پانی اس طریقے سے بھر گیا جس طریقے سے پہلے خالی کیا تھا۔ حضرات، یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو صرف اس لیے بتائیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو اس نبی کی حقیقت کو جان سکیں، اللہ رب العالمین کی حقیقت کو جان سکیں۔ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح طریقے پر اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر طریقے سے اپنی ذات کے اندر اور اپنی دنیا کی زندگی کے اندر نبی کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر جو غلط عقائد اور غلط طرح کے نظریات موجود ہیں، ان تمام نظریات کو دور کر کے صحیح سمجھ ہم لوگوں کو عطا فرما۔ آمین۔